500 درہم کی زرہ فروخت کی گئی۔ سرکار دو عالم نے اس رقم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، 3 حصوں میں تقسیم کی۔ لیکن پہلے یہ حدیث بھی سن لیجیے۔ سرکار دو عالم جب آئے نا صدیقہ طاہرہ کے پاس، تو اس وقت فرمایا فاطمہ بیٹی، اللہ کی کائنات میں تیرے بابا کے بعد سب سے افضل انسان ہے علی، جس سے تیرا عقد ہوا۔ تیرے بابا کے بعد کائنات کا سب سے افضل انسان ہے علی، جس سے تیرا عقد ہوا ہے۔ 3 حصوں میں سرکار نے اس رقم کو تقسیم کیا۔ ایک حصے سے سیدہ طاہرہ کے لیے جہیز خریدا گیا، ایک حصے سے دعوت ولیمہ کا اہتمام ہوا، اور ایک حصے سے صدیقہ کبریٰ کے لیے خوشبو مہیا کی گئی، اور بعض روایات کے مطابق ایک نیا جوڑا عروسی کا، شادی کا تیار کیا۔ توجہ میرے محترم، توجہ فرمانا، توجہ فرمانا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر دنیا پیغمبر اور آل پیغمبر کی سیرت پہ چلتی، یہ دنیا جنت نظیر ہو جاتی، مشکلیں آسان ہو جاتی۔ آج کیا وجہ ہے؟ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، خصوصاً دوسری یا تیسری بیٹی جس گھر میں پیدا ہو جائے، یقین کرنا میں نے گھر والوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ بیٹی کی ولادت پہ خوشی نہیں منائی جاتی، لوگوں کے چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ اور اس مسئلے میں مجھے قبل از اسلام، وہ بعثت سے پہلے جاہلیت والا دور نظر آتا ہے۔ اذا بشر احدهم بالانثى فظل وجهه مسودا، قرآن کہتا ہے کہ قبل از اسلام کیفیت کیا تھی؟ جب کسی کی کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی اور اسے خبر دی جاتی تھی کہ تیری بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، وہ شرم کے مارے لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا تھا کہ میں لوگوں کو کیا بتاؤں گا کہ میری بیٹی پیدا ہو۔ میرے محترم سامعین، کیوں صرف اس وجہ سے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بنائے ہوئے جاہلانہ رسم و رواج، ہمارے غیر شرعی رسم و رواج، ہم ان کو جب دیکھتے ہیں تو ماں باپ بیٹیوں والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ بیٹی پیدا ہو گئی، کل جوان ہو جائے گی، جہیز کہاں سے آئے گا، رخصت کیسے کریں گے، ہاتھ کیسے پیلے کریں گے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پیغمبر نے فاطمہ زہرا کو جہیز دیا، لیکن اتنا مختصر جہیز تھا کہ امت پیغمبر کا غریب سے غریب بندہ اس سے بہتر جہیز اپنی بیٹی کو دے سکتا۔ لیکن یہ بات نہیں، بات اگلی قابل توجہ ہے، بات اگلی قابل غور ہے۔ یہ جو پیغمبر نے جہیز دیا ہے نا اپنی دختر کو، بخدا قسم کھا کے کہتا ہوں، پیغمبر نے وہ جہیز اپنی جیب سے نہیں دیا، اس حق مہر کی رقم سے خریدا جو علی نے ادا کی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر کی شریعت، پیغمبر کی سیرت، اہل بیت کا طریقہ یہ ہے، جہیز فراہم کرنا بیٹی والوں کی ذمہ داری نہیں، جہیز فراہم کرنا بیٹے والوں کی ذمہ داری ہے۔ بیٹے والے جہیز فراہم کریں، جو گھر کا سامان خرید سکتا ہو، جو گھر چلا سکتا ہو، جو گھر بسا سکتا ہو، اس کا حق ہے خواستگاری کے لیے جائے، یہ بیٹی والوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر تعلیمات محمد و آل محمد پہ عمل ہو جائے، بیٹی والے خوش نظر آئیں گے، بیٹوں والے پریشان نظر آئیں گے۔ یہ جو جہیز دیا، یہ حق مہر کی رقم سے خریدا گیا تھا، حق مہر کی رقم سے، حق مہر کی رقم سے۔ اگر سنت پیغمبر زندہ ہو جائے، اگر طریقہ اہل بیت زندہ ہو جائے، بیٹی والوں کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے، بیٹے والوں کو پریشانی ہے۔
پہلے سامان فراہم کریں، گھر بنائیں، پھر رشتہ مانگیں۔ اور رشتے کی جب بات ہے تو ایک بات اور سن لیجیے میرے محترم سامعین، توجہ فرمائیے، دنیا مال دنیا کو نہ دیکھنا، بیٹی کا رشتہ کرو یا بیٹے کا رشتہ کرو، شریعت کیا کہتی ہے، پیغمبر کیا کہتے ہیں، اہل بیت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں پیسہ نہ دیکھنا، جاگیریں نہ دیکھنا، کوٹھیاں نہ دیکھنا، فیکٹریاں نہ دیکھنا، کاریں نہ دیکھنا، باہر کے ملکوں کی نیشنلٹی کو سامنے نہ رکھنا، کوفہ دیکھ کے رشتہ کرنا۔ پوچھا گیا معصوم سے کوفہ کیا ہے؟ فرمایا ایمان۔ تو جاگیردار ہے، تو زمیندار ہے، تو سرمایہ دار ہے، تو دولت مند ہے، تیری بیٹی یا بیٹے کا کفر سرمایہ داری نہیں، ایمان ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا ایمان دیکھ کے رشتہ کر۔ دنیا دیکھتے ہو، دولت دیکھتے ہو، کبھی کردار نہیں دیکھا، نمازی ہے یا نہیں، پرہیزگار ہے یا نہیں، دین کا دشمن تو نہیں ہے، بے نماز تو نہیں ہے، شرابی یا زانی تو نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا دنیا کو دیکھ کے اگر رشتہ دو گے بیٹی کا، دنیا سے بھی محروم رہ جاؤ گے، اور اگر دین دیکھ کے رشتہ دو گے اللہ دنیا بھی عطا کر دے گا۔ بیٹی سکون پائے گی جہاں دین دیکھ کے رشتہ کرو۔ خدا را پیغمبر اور آل پیغمبر کی سنت اور طریقے کو زندہ کرو، دنیا جنت بن جائے، معاشرہ جنت بن جائے، یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ 3 حصوں میں تقسیم کیا، وقت بڑا تیزی سے گزر گیا۔ ایک حصے سے جہیز خریدا گیا، اور جو جہیز خریدا گیا خدا جانتا ہے، جہیز میں پاک پیغمبر نے اس بات کا خیال رکھا کہ جہیز کا سامان وہ تھا جو مرد عورت دونوں کی ضرورت تھا، دونوں کی ضرورت تھا۔ اس جہیز میں نہ شوہر کی مخصوص انگوٹھی کا ذکر، نہ شوہر کی مخصوص گھڑی کا تذکرہ، نہ شوہر کی مخصوص سواری کا تذکرہ، نہ اس کے کسی خاص اور چیز کا ذکر۔ چند مٹی کے برتن تھے۔ صدیقہ کبریٰ سلطان انبیاء کی بیٹی کا جہیز چند مٹی کے برتن تھے۔ خدا جانتا ہے جب اصحاب خرید کے لائے ہیں نا جہیز، ایک ایک مٹی کا برتن پاک پیغمبر اٹھاتے، دیکھتے، رکھتے، ایک ایک برتن کو دیکھتے رکھتے، پھر پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے، میرا اللہ اس گھر میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرنا جن کا اکثر اسباب مٹی کا ہو، اس گھر میں اپنی رحمتیں نازل کرنا جن کا اکثر اسباب مٹی کا ہو۔ چند مٹی کے برتن تھے، 2 تکیے جن میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، ایک چرخہ، ایک چکی، ایک یمنی چادر، ایک تشت تھا جسے تھال کہتے ہو، جس میں رسول زادی کپڑے دھوتی تھی، اور ایک نیا جوڑا عروسی کا تیار کیا گیا، اور ایک اونٹ کی کھال تھی، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ایک اونٹ کی کھال تھی جہیز میں، جو رات کو اہل بیت رسول کے لیے بستر کے طور پہ استعمال ہوتی تھی، اور دن کو اسی کھال پہ اونٹنی کو چارہ ڈالا جاتا تھا۔ رسول ثقلین سید الانبیاء کی بیٹی کی شادی، میری مائیں بہنیں بھی سنیں اس جملے کو، ایک نیا جوڑا بی بی پاک کے لیے تیار کیا گیا۔ خوشبو مہیا کی گئی، رخصتی کا مرحلہ آ گیا۔ نکاح مسجد نبوی میں ہوا تھا، لہذا سنت کیا ہے؟ مسجد میں نکاح سنت رسول ہے، اور پاک پیغمبر نے خود اپنی بیٹی کا عقد پڑھا تھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ باپ کے لیے بیٹی کا عقد پڑھنا عیب نہیں۔ چند ماہ کے بعد رخصتی کا عمل آیا، بڑی تیزی سے وقت گزر گیا۔ جب رخصتی کا عمل آیا نا، خدا جانتا ہے ناقہ پہ بی بی کو سوار کیا گیا، صدیقہ طاہرہ کو ناقہ پہ سوار کیا گیا،
اور ناکا کی مہار پکڑنے کا شرف سلمان کو عطا کیا۔ سلمان نے اس ناکا کی مہار کو پکڑا تھا۔ رات کے وقت رخصت کامل یہ پیش آیا تھا، ناکا کے آگے آگے ازواج پیغمبر چل رہی تھی، بنی ہاشم کے گھرانے کی مستورات چل رہی تھی جو رجز پڑھ رہی تھی، اور ناکا کے پیچھے پیچھے سارے بنی ہاشم تھے، جوانان بنی ہاشم جنہوں نے اپنی تلواریں بے نیام کی ہوئی تھیں، اور تکبیر کی صدائیں بلند تھیں، اللہ اکبر کے نعرے بلند تھے۔ تکبیر کی صداؤں میں صدیقہ کبریٰ کو حضرت امیر المومنین کے گھر پہنچایا گیا۔ بس ختم ہوگی میری بات۔ رات گزر گئی۔ عرب کا ایک دستور تھا اور عرب کی ایک رسم تھی کہ شادی کے پہلے دن بیٹی کے ماں باپ داماد اور بیٹی کے لیے کھانا لے کے جاتے تھے۔ سرکار دو عالم نے اس رسم کو زندہ رکھا۔ رات گزر گئی، دن ہوا، سید الانبیاء نے کھانا لیا، صدیقہ طاہرہ کے لیے، حضرت امیر کے لیے کھانا لے کے چلے، دق الباب کیا، بی بی نے بڑھ کے استقبال کیا، دروازہ کھولا، پاک پیغمبر نے فرمایا فاطمہ بیٹی اگر تیری ماں خدیجہ زندہ ہوتی تو وہ تیرے لیے کھانا لے کے آتی، لیکن تیری ماں نہیں ہے، میں آیا ہوں تیرے لیے کھانا لے۔ حضرت امیر آگے بڑھے، حضرت امیر آگے بڑھے۔ سرکار دو عالم نے جناب امیر کو دیکھ کے ایک سوال کیا، سننا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی سے فرمایا یا علی تو نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا؟ سنو گے جواب؟ امیر المومنین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نعم العون علی طاعت اللہ، یا رسول اللہ میں نے فاطمہ کو اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار پایا، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی اطاعت میں فاطمہ میری بہترین مددگار ہے، اللہ کی اطاعت میں فاطمہ میری بہترین مددگار ہے۔ بی بی نے کھانا لیا، سید الانبیاء کی نگاہ پڑی صدیقہ طاہرہ کے لباس پہ۔ پیغمبر نے کیا دیکھا؟ فاطمہ نے وہی پرانا لباس زیب تن کر رکھا، وہی پرانا جوڑا پہن رکھا ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا فاطمہ بیٹی تیری شادی کا پہلا دن تھا، وہ نیا لباس جو شادی کے لیے تیار کیا گیا تھا بیٹا وہ لباس پہنتی، یہ پرانا لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ سنو گے بی بی کا جملہ؟ بی بی عرض کرتی بابا جان رات دروازے پہ کوئی مانگنے والی آ گئی تھی، اجرکم علی اللہ، رات دروازے پہ کوئی مانگنے والی آ گئی تھی، کہتی تھی میں محتاج لباس ہوں، بابا میں نے وہ نیا جوڑا اس مانگنے والی کو عطا کر دیا۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی تیری شادی کا پہلا دن تھا، یہ نیا لباس خود پہنا ہوتا، یہ پرانا اس مانگنے والی کو دے دیا ہوتا۔ بی بی عرض کرتی بابا جان مجھے اللہ سے حیا آتی تھی، راہ خدا میں دوں اور پرانا لباس دوں؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے وقت آخر پاک پیغمبر کو بلا کے وصیت کی تھی یا رسول اللہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرے بعد فاطمہ کی ماں بھی آپ ہیں، فاطمہ کا باپ بھی آپ ہیں، یا رسول اللہ بس میری اتنی خواہش ہے کہ میرے بعد فاطمہ روئے نہیں، میرے بعد فاطمہ روئے نہیں۔ عزاداروں میں عرض کروں گا کہ پاک پیغمبر جب تک زندہ رہے پاک پیغمبر نے فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کیے، لیکن خدا کی قسم پیغمبر دنیا سے اٹھے اور اتنا روئی فاطمہ زہرا کہ شیخ عباس کہتے ما زالت بعد وفات ابیہا باقیت العین
العین معصبۃ الراس محروقۃ القلب. بابا کی رحلت کے بعد زہرا کی کیفیت کیا تھی؟ ہر وقت فاطمہ روتی رہتی تھی، سر پہ موت کی پٹی بندھی رہتی تھی، بی بی کا دل جلتا رہتا تھا. حسنین کے بازو تھام کے آ جاتی تھی قبر پیغمبر پہ اور کہا کرتی تھی سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا تیرے جانے کے بعد زہرا پہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اگر دنوں پہ آتے سیاہ راتوں میں بدل امت کو بخشانے والی فاطمہ، امت کی بخشش کروانے والی فاطمہ. بابا کی رحلت کے بعد کیفیت کیا ہوئی؟ دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکتی تھی. عزادارو، لوگوں نے رونے پہ پابندی لگا دی، بیت الحزن بھی گرا دیا. بس 2 جملوں کی زحمت. اور عزادارو، اب جانتے ہو کیا کرتی تھی فاطمہ؟ جو حضرات مدینے گئے ہو، جنہوں نے زیارت مدینہ تو رسول کی ہے، دیکھا ہے 5 کلومیٹر کم از کم فاصلہ ہے مدینے سے میدان احد کا. عزادارو، جب مسلمانوں کو اعتراض ہوا نا، اب کیا کرتی تھی رسول کی بیٹی؟ حسنین کے بازو تھام لیتی تھی، میدان احد میں آ جاتی تھی، جناب حمزہ کی قبر پہ بیٹھ کے روتی رہتی. اجر و کمال اللہ. شام ڈھلتی تھی، حسنین کے بازو تھام کے آ جاتی تھی. بیٹیوں والے بیٹھے ہو، بہنوں والے بیٹھے ہو، میرا ایک سوال ہے اور مجلس ختم ہو گئی، وقت نماز کا ہو گیا. میرا سوال ہے، مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی مستور دکھا سکتے ہو 18 سال کی عمر ہو، 18 سال کا سن ہو، اس کی بیٹیاں بیٹے موجود ہوں اور وہ موت کی تمنا کرے؟ خدا کی قسم ایسی مستور تو جینے کی دعائیں مانگتی ہے، زندگی کی تمنا کرتی ہے. یہ رسول کی دکھیاری بیٹی تھی، ہر نماز کے بعد کہتی تھی اللہم عجل وفاتی، میرا اللہ زہرا کو جلد موت دے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد ہمارے ذکر کو قبول فرما. پروردگار اس مجلس اعزا کا ثواب عزیز مرحوم باسط کے نام اعمال میں درج فرما. میرا اللہ اس جوان مرحوم کو بی بی پاک کی شفاعت نصیب فرما. جوار رحمت و جوار محمد و آل محمد میں جگہ عطا فرما. حاضرین مجلس کے حوائج شریعہ پورے فرما. ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. سوائے غم آل محمد دنیا کے کسی غم میں مبتلا نہ فرما. میرا اللہ بانیان کی توفیقات میں رزق حلال میں اضافہ فرما. طلاب علوم دینی میرا مالک سب کو دولت علم و عمل سے مالا مال فرما. جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں سب کے حوائج شریعہ پورے فرما. ہمارا خاتمہ بالایمان فرما. محبت محمد و آل محمد پہ ہمارا مرنا جینا قرار دے. میرا اللہ موت سے پہلے زیارت محمد و آل محمد نصیب فرما. بعد از موت شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما. بحرم آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. معرفت کے ساتھ صاحب العمر کی زیارت نصیب فرما. حضرت ولی یسر کے حامیان و ناصران و نوکران سے ہمارا شمار فرما. ملکہ میں سینے دعا کی دعائیں مستجاب فرما. کریم اللہ بیمار کربلا کا صدقہ ہر بیمار مومن مومنہ کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. برادر کی ہمشیرہ بیمار پروردگار انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا فانک انت التواب الرحیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی